کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ اتنی دعائیں کرتے ہیں پھر بھی اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ کیا اللہ ناراض ہے یا پھر ابھی وقت نہیں آیا؟ حیران کن بات یہ ہے، اللہ کی مدد ہمیشہ آتی ہے، لیکن اس وقت جب انسان کو لگتا ہے کہ اب سب ختم ہو گیا ہے۔ آج میں آپ کو وہ سچ بتاؤں گا جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے اور آپ کو بتائے گا کہ اللہ کی مدد کب اور کیسے آتی ہے۔ بس ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آخری بات آپ کو رلا دے گی۔ کبھی کبھی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے جب انسان ہر طرف سے ٹوٹ جاتا ہے، دعائیں کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، آنکھوں میں آنسو لے کر اللہ کو پکارتا ہے، لیکن کچھ بدلتا نہیں۔ مسئلے ویسے کے ویسے رہتے ہیں، پریشانیاں بڑھتی جاتی ہیں، اور دل میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یا اللہ میری مدد کب آئے گی؟ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں ایمان کا اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کبھی بھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا، لیکن اللہ کی مدد ہمیشہ ہمارے حساب سے نہیں آتی، بلکہ اس کے حساب سے آتی ہے، اور اللہ کا حساب ہماری سوچ سے کہیں زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ قرآن ہمیں ایک بہت خوبصورت حقیقت بتاتا ہے، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے، لیکن سوال یہ ہے، یہ قریب کب ہوتا ہے؟ حقیقت یہ ہے، اللہ کی مدد اس وقت آتی ہے جب انسان اپنی تمام طاقتیں آزما چکا ہوتا ہے، جب ہر دروازہ بند ہو جاتا ہے، جب کوئی راستہ نظر نہیں آتا، اور جب انسان صرف اللہ پر چھوڑ دیتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں سے معجزہ شروع ہوتا ہے۔ سوچیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سمندر تھا، پیچھے فرعون کا لشکر، بظاہر کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن عین اس وقت جب سب کچھ ختم لگ رہا تھا، اللہ کی مدد آئی اور سمندر راستہ بن گیا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، لیکن آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ یہی اللہ کی مدد ہے۔ یہ اس وقت آتی ہے جب انسان کے پاس کوئی راستہ نہیں بچتا، کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ بندہ صرف اسی پر یقین کرے۔ ہم اکثر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری دعا فوراً قبول کرے، لیکن اللہ 3 طریقوں سے دعا قبول کرتا ہے۔ وہی چیز دے دیتا ہے، اس سے بہتر چیز دے دیتا ہے، یا پھر کسی مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ لیکن ہم صرف پہلی چیز دیکھتے ہیں اور باقی 2 کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں لگتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہوئی، جبکہ حقیقت میں اللہ ہمیں بچا رہا ہوتا ہے۔ ایک اور اہم بات، اللہ کی مدد تاخیر سے آ سکتی ہے، لیکن کبھی انکار نہیں ہوتی۔ تاخیر کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے چھوڑ دیا، بلکہ اس کا مطلب ہے اللہ آپ کو کچھ بڑا دینے والا ہے، آپ کو مضبوط بنانے والا ہے۔ یاد رکھیں، سخت وقت اللہ کی ناراضی نہیں ہوتا، بلکہ یہ اس بات کی نشانی ہوتا ہے کہ اللہ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ جب آپ ٹوٹتے ہیں تو آپ اللہ کے قریب آتے ہیں، اور جب آپ اللہ کے قریب آتے ہیں تو مدد بھی قریب آ جاتی ہے۔ لیکن ایک شرط ہے، صبر۔ صبر صرف انتظار کا نام نہیں، بلکہ یقین کے ساتھ انتظار کرنا ہے۔ یہ یقین رکھنا کہ اللہ سن رہا ہے اور صحیح وقت پر جواب دے گا۔ اگر آج آپ پریشان ہیں، دل ٹوٹا ہوا ہے، تو ہمت نہ ہارے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی زندگی کا سب سے بڑا معجزہ بس چند لمحوں کی دوری پر ہو۔ اللہ آپ کو آزما رہا ہے، چھوڑ نہیں رہا۔ اور یاد رکھیں، جب رات سب سے زیادہ اندھیری ہوتی ہے، تبھی صبح قریب ہوتی ہے۔ تو آج سے شکایت چھوڑ دیں اور اللہ پر یقین مضبوط کریں، کیونکہ اللہ کی مدد ضرور آتی ہے، اور جب آتی ہے تو سب کچھ بدل دیتی ہے۔ کبھی کبھی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے جب انسان سجدے میں ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں، ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں، لیکن دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، اور وہ صرف ایک ہی بات کہتا ہے،
یا اللہ بس اب مدد کر دے. لیکن پھر بھی دن گزرتے ہیں، راتیں گزرتی ہیں اور حالات ویسے کے ویسے رہتے ہیں. یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، کیا تمہاری دعا سنی بھی جا رہی ہے؟ لیکن یہاں ایک راز ہے. جب آپ دعا کر رہے ہوتے ہیں تو صرف الفاظ نہیں نکل رہے ہوتے، بلکہ آپ کا رب آپ کی آواز سن رہا ہوتا ہے. وہ رب جو دلوں کے حال جانتا ہے، جو آنسو گرنے سے پہلے درد کو سمجھ لیتا ہے. آپ کی ہر آہ اس کے علم میں ہے، آپ کی ہر خاموشی اس کے سامنے بولتی ہے. آپ سوچتے ہیں میں اکیلا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے آپ کبھی اکیلے نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے. اللہ کی رحمت ہماری سوچ سے کہیں زیادہ بڑی ہے. وہ رب جو ماں سے بھی 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، کبھی اپنے بندے کو چھوڑ نہیں سکتا. آپ کتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہو، کتنی ہی بار غلطی کیوں نہ کی ہو، اگر آپ سچے دل سے پلٹ آئیں تو اللہ آپ کو معاف کر دیتا ہے. اور صرف معاف ہی نہیں کرتا بلکہ آپ کو پسند بھی کرنے لگتا ہے. دعا کیوں دیر سے قبول ہوتی ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ دعا فوراً کیوں قبول نہیں ہوتی؟ کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ بار بار اس کے پاس آئیں. وہ آپ کی آواز سننا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے بات کریں، آپ روئیں، آپ مانگیں. یہی تعلق ہے بندے اور رب کے درمیان. اگر ہر دعا فوراً قبول ہو جائے تو شاید ہم اللہ کو بھول جائیں. اسی لیے کبھی کبھی تاخیر اصل میں رحمت ہوتی ہے. اللہ کی مدد کیسے آتی ہے؟ اللہ کی مدد ہمیشہ ایک ہی طریقے سے نہیں آتی. کبھی وہ کسی انسان کے ذریعے آتی ہے، کبھی ایک راستہ کھل جاتا ہے، کبھی دل کو سکون مل جاتا ہے، اور کبھی مسئلہ ختم نہیں ہوتا لیکن آپ مضبوط ہو جاتے ہیں. اور یہی اصل مدد ہوتی ہے. یقین کی طاقت جب انسان ہر طرف سے ہار جاتا ہے اور پھر بھی کہتا ہے یا اللہ مجھے یقین ہے تو میری مدد کرے گا، تو یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں تقدیر بدلنا شروع ہوتی ہے. کیونکہ اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں. اگر آپ کو یقین ہے کہ اللہ مدد کرے گا تو مدد ضرور آئے گی. دل کو ہلا دینے والی حقیقت، بعض اوقات آپ جس چیز کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں وہ اگر آپ کو مل جائے تو وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، لیکن آپ کو اس کا علم نہیں ہوتا. اور اللہ جو سب کچھ جانتا ہے وہ آپ کو اس چیز سے بچا لیتا ہے. اسی لیے جو نہیں ملا اس پر بھی شکر کریں. امید کبھی نہ چھوڑیں. اگر آپ اس وقت پریشان ہیں، دل ٹوٹا ہوا ہے، تو یاد رکھیں یہ وقت ہمیشہ اللہ نہیں رہے گا. اللہ نے ہر رات کے بعد صبح رکھی ہے اور ہر مشکل کے بعد آسانی رکھی ہے. بس شرط یہ ہے آپ ہمت نہ ہاریں. 1. اللہ کا خفیہ پلان. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کی زندگی میں کچھ چیزیں کیوں نہیں ہو رہی؟ آپ کوشش کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ چیز نہیں ملتی. یہاں ایک بہت بڑا راز ہے. اللہ آپ کی زندگی کا ایک ایسا پلان بنا رہا ہوتا ہے جو آپ خود بھی نہیں سمجھ سکتے. آپ آج جس چیز کے لیے رو رہے ہیں ہو سکتا ہے کل وہی چیز آپ کے لیے نقصان بن جاتی. اور جو چیز آپ کو نہیں ملی ہو سکتا ہے وہ آپ کو کسی بڑی مصیبت سے بچا گئی ہو. یہی اللہ کی حکمت ہے. 2. تاخیر میں چھپی برکت. ہم جلدی میں ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ سب کچھ فوراً مل جائے، لیکن اللہ وقت کا مالک ہے. وہ جانتا ہے کہ آپ کو کب کیا دینا ہے. اگر کوئی چیز دیر سے مل رہی ہے تو سمجھ جائیں اللہ اسے بہتر بنا رہا ہے، کیونکہ اللہ جب دیتا ہے تو بہترین وقت پر دیتا ہے. 3. دل کی حالت اور دعا.
کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم زبان سے دعا کرتے ہیں لیکن دل کہیں اور ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ صرف الفاظ نہیں دیکھتا، وہ دل دیکھتا ہے۔ اگر دل میں یقین کم ہو تو دعا کا اثر بھی کم ہو جاتا ہے۔ اس لیے دعا مانگتے وقت صرف الفاظ نہ کہیں بلکہ دل سے مانگیں، یقین کے ساتھ مانگیں۔ 4. آزمائش برابر محبت کی نشانی۔ یہ بات بہت کم لوگ سمجھتے ہیں۔ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے، کیونکہ آزمائش انسان کو مضبوط بناتی ہے اور اللہ کے قریب لاتی ہے۔ تو اگر آپ مشکل میں ہیں تو یہ نہ سوچیں کہ اللہ ناراض ہے، بلکہ یہ سوچیں کہ اللہ آپ کو اپنے قریب لا رہا ہے۔ 5. رات کے وقت دعا کی طاقت۔ ایک ایسا راز جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ رات کا آخری حصہ سب سے قیمتی وقت ہوتا ہے۔ جب دنیا سو رہی ہوتی ہے تو اللہ اپنے بندوں کے قریب آتا ہے اور کہتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے عطا کروں۔ اگر آپ واقعی اللہ کی مدد چاہتے ہیں تو رات کو اٹھ کر تنہائی میں دعا کریں، آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ 6. جب سب چھوڑ دیں تب اللہ کافی ہوتا ہے۔ زندگی میں ایک وقت آتا ہے جب اپنے بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، دوست، رشتہ دار سب دور ہو جاتے ہیں، لیکن اسی وقت اللہ قریب آتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں انسان سمجھتا ہے کہ اصل سہارا صرف اللہ ہے۔ 7. چھوٹی نیکی بڑی مدد۔ کبھی کبھی اللہ کی مدد ایک چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے آتی ہے۔ ایک مسکراہٹ، کسی کی مدد، کسی کا دل نہ دکھانا، یہ سب چیزیں اللہ کے ہاں بہت بڑی ہوتی ہیں، اور یہی نیکیاں مشکل وقت میں آپ کے کام آتی ہیں۔ زندگی ایک مسلسل سفر ہے جس میں خوشیاں اور دکھ، کامیابیاں اور مشکلات ایک ساتھ چلتی ہیں۔ ہر انسان کو کسی نہ کسی لمحے ایسا تجربہ ہوتا ہے جب وہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتا ہے، راستے بند لگتے ہیں اور امیدیں ختم ہونے لگتی ہیں۔ مگر یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ کی مدد سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اپنے بندے کے قریب ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ یہ آیت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کی مدد ہمیشہ دعا کے ذریعے ہمارے قریب آتی ہے۔ مگر صرف دعا کرنا کافی نہیں، دل سے مانگنا، عاجزی کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرنا اور اپنے اعمال میں سچائی ہونا ضروری ہے۔ 1. جب انسان سچائی اور اخلاص کے ساتھ اللہ سے رجوع کرتا ہے، اللہ کی مدد کا سب سے پہلا وقت وہ ہے جب انسان دل سے اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے اور سچائی کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جو انسان دنیا کی فریب کاریوں میں مبتلا ہوتا ہے اور صرف اپنے اعمال پر بھروسہ کرتا ہے، وہ اللہ کی حقیقی مدد محسوس نہیں کر پاتا۔ اخلاص کے ساتھ دعا کرنے والا بندہ یہ جانتا ہے کہ اللہ ہی واحد مددگار ہے۔ اس کی دعا میں نہ صرف زبان بلکہ دل کی گہرائی بھی شامل ہوتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ اپنی رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے اور بندے کی زندگی میں آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ 2. جب مشکلات اور آزمائشیں سب سے زیادہ ہوں، اللہ کی مدد اکثر اسی وقت آتی ہے جب انسان اپنی طاقت کی حد تک پہنچ جاتا ہے اور اس کے پاس کوئی حل نہیں بچتا۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب ہر طرف تاریکی چھائی ہوئی لگتی ہے، مگر ایمان رکھنے والے بندے کے لیے یہ روشنی کی شروعات ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ انسان کی آزمائش میں وہی قوت دیتا ہے جس کی اسے ضرورت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگ زندگی کے سب سے مشکل حالات میں اللہ کی حقیقی موجودگی اور مدد محسوس کرتے ہیں۔ 3. صبر اور استقامت کے ساتھ اللہ کی مدد کا ایک اور اہم پہلو صبر اور استقامت ہے۔ زندگی میں ہر مشکل کی فوری حل کی توقع رکھنا فطری ہے، مگر اللہ کی مدد تبھی آتی ہے جب انسان صبر کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرتا ہے۔ صبر کا مطلب صرف انتظار کرنا نہیں، بلکہ مشکلات میں ثابت قدم رہنا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے، اور یہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ ہر مشکل کے بعد آسانی ضرور دے گا۔